رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ جب بندہ میرے بارگاہ میں پوچھے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو۔ یہ آزمائشیں اسی لیے، یہ بیماریاں اسی لیے، یہ اللہ کے گھر اسی لیے کھلے ہوئے ہیں تاکہ ہم اپنی خطاؤں کو اللہ سے گزارش کر کے معاف کروائیں۔ یہ ایک روحانی عمل ہے، ایک روحانی سفر ہے ہمارا۔ اللہ نے ہماری روح کو پہلے ہی پیدا کر دیا ہے ہمارے جسموں میں ڈالنے سے پہلے۔ ہم اللہ سے ملاقات کر کے اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے کہ ہم تیری اطاعت کریں گے، اور جو محبوب آئے گا ہم اس کی بھی اطاعت کریں گے۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں آئے ہم وہ وعدے بھول گئے۔ اس لیے بھول گئے کہ دنیا والوں نے جو ہم سے وعدے لیے وہ وعدے ہمیں یاد رہے، بچوں کے وعدے یاد رہے، پڑھائی کے، کاروبار کے، افسروں کے، دنیا کے جو بھی معاملات ہیں وہ وعدے ہمیں یاد رہے، لیکن اصل وعدہ جو ہم نے رب العالمین کی بارگاہ میں حلف اٹھایا تھا وہ وعدہ ہم بھول گئے۔ اسی لیے بھول گئے کہ ہم نے قرآن کو بھلا دیا، اس وعدے کا ذکر، اس حلف کا ذکر، اس ایک جو رب العالمین نے جو محفل سجائی تھی اس محفل کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں لکھ دیا ہے کہ تم لوگ مجھ سے وعدہ کر چکے ہو، لیکن ہم اس کو یاد نہیں کرتے۔ قرآن جب پڑھتے ہی نہیں ہیں تو پھر وہ ہمیں وعدہ یاد کیسے آئے؟ اسی وعدے کو، اسی زبان کو نبھانے کے لیے، یاد کرانے کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے، پھر صحابہ کرام، پھر اللہ کے ولی، پھر یہ محبتیں، یہ صحبتیں، یہ اللہ کا گھر، یہ قرآن مجید، یہ احکامات، رسول کی سنتیں، یہ سب اسی لیے ہیں کہ ہم اس کو وعدے کو یاد کرتے ہوئے، محبوب کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارتے ہیں۔ جس طرح ہم دنیا کی تعلیمات کو اچھی طرح کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، پھر بھائی ہم بڑے ڈاکٹر بنیں گے، یہ کاروبار کریں گے، وہ کام کریں گے، لیکن محنت کرتے ہیں تاکہ 2 پیسے کمائیں، خود بھی کھائیں اور بچوں کو بھی کھلائیں۔ یہ ہمارا ایک ایم ہوتا ہے، زندگی کا مقصد ہوتا ہے ہمارا، تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ لیکن یہ تو پیٹ پالنے کے لیے کامیابی ہے، اصل روح کو پالنے والی کامیابی کیا ہے؟ روح کو پالنے والی کامیابی یہی ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جائیں۔ جس طرح آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اطاعت کی ایک کڑی ہے، ایک راستہ ہے، ایک پہل ہے، ایک ابتدا ہے۔ اسی طرح روزانہ کی زندگی میں ہم ابتدا اور پہل کرتے رہیں گے، اللہ کے ساتھ نماز پڑھتے رہیں گے، اچھے کام کرتے رہیں گے، خیر خیرات دیتے رہیں گے، کسی غریب اور بیمار کی، یتیم کی مدد کرتے رہیں گے، بچوں سے پیار کریں گے، جو بھی اللہ نے ہمارے اوپر احکامات اور ذمہ داریاں دی اس کو نبھاتے رہیں گے، یقین جانیں روزانہ ہمیں اللہ کی محبت کا حصول ملتا رہے گا۔ ہم اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ ہمارے قریب ہوگا۔ اور اللہ قریب کب آ سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کو قریب کریں، یعنی کہ اللہ کا کہنا مانیں۔ ماں باپ بھی اپنے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، لیکن جب معصوم بچے اپنے ماں باپ سے پیار کرتے ہیں تو اس کو اور پیارا لگتا ہے، اور پیار دیتا ہے ماں باپ اس کو۔ اللہ کی محبت اور رسول کی محبت کا بھی اسی طرح سلسلہ ہے۔ ہم بھی تو آگے بڑھیں نا، بچہ بھی پیار کرے گا، باپ بھی پیار کرے گا، تو یہ سارا سلسلہ محبت کا چلتا رہے گا۔ بے ادب اگر گستاخ اگر اولاد ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ اس کی اطاعت نہیں کرتے، وہ فرما برداری نہیں کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں کچھ ایسا ہی ہے۔ لیکن وہی اولاد جب تکلیف میں آتی ہے، ماں باپ سے معافی کرتی ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پھر دیکھیں وہی ماں باپ اس کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح گناہوں کے ڈھیر لے کر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ بھائی تم نے اس وقت کیوں نہیں کہنا مانا تھا، نہیں، میرا رب کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے تم اگر میری بارگاہ میں آ جاؤ تو میں سارے تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ اتنا غفور رحیم، کیونکہ وہ جانتا ہے، اس نے کہا ہے کہ انسان بڑا جلد باز ہے اور اسے گناہ کے کام ہو جائیں گے۔ ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں، کوشش کر کے صغیرہ گناہوں سے بچیں، لیکن انسان ہے، کبھی شیطان جو ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ ہمیں غصہ دلا کے وہ ہم سے کام کروا لیتا ہے، لیکن کوشش کیا